اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس 8 ہے، سبجیکٹ ہے سوشل سائنس، بک ہے سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، اور جو ٹاپک ہے یہ ہے جوڈیشری۔ پیارے بچوں، پچھلے سال کی طرح ہی سرکار نے پھر سے آن لائن کلاسز شروع کرنے کی ہدایت تمام ٹیچرز یعنی محکمہ ایجوکیشن کو دیا ہے۔ چونکہ اسکول بند ہے، وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اس لیے سرکاری حکم نامے کے مطابق جو کلاسز ہے وہ فی الحال آن لائن ہوں گے اگلے حکم نامے تک۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوڈیشری۔ Judiciary is the system of courts that interprets and applies the law in the name of the state. The judiciary can also be thought of as the mechanism for the resolution of disputes. The work of the judiciary can be divided into the following: dispute resolution. When there is any kind of dispute between citizens or between citizens and the government or between center and the state. Judicial review. As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of basic structure of the Constitution. This is called judicial review. Upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. پیارے بچوں، جوڈیشری اس سسٹم کو کہتے ہیں ایکچولی جہاں پر لوگوں کو انصاف ملے۔ جوڈیشری تھرو کورٹس ہوتا ہے، یعنی جو کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے تھرو ہی اسٹیٹ میں یا کہیں بھی سینٹر میں اگر کہیں بھی ہمیں یہ لگے یا کسی بھی شخص کو یہ لگے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ کورٹس کا رخ یعنی عدالت کا رخ اختیار کرتا ہے۔ یہ جو میکنزم ہے جوڈیشری ہے، اس میں یعنی اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن میں، جوڈیشل ریویو میں، یا اپ ہولڈنگ دا لا اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس۔ بچوں، اگر دو شخص کے یعنی دو بندوں کے درمیان یعنی دو انسانوں کے درمیان کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو یا سرکار اور لوگوں کے درمیان کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو تو اس کا جو سالوشن ہے وہ کورٹ میں ہی ہوتا ہے، یعنی وہ ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے وہ ریزالو ہوتا ہے کورٹ میں ہی، عدالت میں۔ یعنی اگر دون نفرن درمیان کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ تہِ نفاق آسہِ، لڑٲے آسٮ۪کھ یا کُنہِ چیٖز زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ آسٮ۪کھ یا کُنہِ قٕصس پٮ۪ٹھ آسٮ۪کھ نیاے، امیُک حل چھُ عدالتسٕے منٛز نیران۔ دُشوے چھِ عدالتُک رُخ کران، عدالتُک رُخ کرنہٕ پتہٕ چھُ عدالت یِہنٛدِس حقس منٛز فٲصلہٕ دِوان۔ بیٛاکھ گوٚو جوڈیشل ریویو۔ ایز دا فائنل یعنی فائنل اتھارٹی جو ہوتی ہے
interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular law passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. यानी जिस तरह आपने सुना होगा कि बाबरी मस्जिद जिसका बहुत सालों से डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट में, वो एक डिस्प्यूटेड मैटर ही था, यानी अदालत में उसका केस चल रहा था। फाइनली जब उसका फैसला हुआ उसके बाद उसका रिव्यू भी हुआ, रिव्यू पिटीशन भी डाली गई। उसमें क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन रिव्यू पिटीशन भी डाली गई। ये भी जुडिशरी का एक अंग है। इसी तरह जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी हर सिटीज़न को, हर नागरिक को, यानी हर शख्स को उसके जो राइट्स होते हैं, यानी उसके जो हुकूक हैं, उन हुकूकों को पाने के लिए वो कोर्ट जा सकता है। उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो वायलेट होते हैं, इसी तरह अगर वो वायलेशन कर रहा है तो उस ज़मन में भी अगर वो किसी चीज़ को वायलेट कर रहा है, सरकारी मशीनरी में रखना डाल रहा है या काम में रखना डाल रहा है, तो उस टाइम उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। तो उस टाइम अगर जो वो फंडामेंटल राइट्स उसका बुनियादी हक है, जो इसके फंडामेंटल राइट्स है वो उसका बुनियादी हक है, अगर वो उसको नहीं मिल रहे हैं तो वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर वो कहीं पे कोई भी गलत काम कर रहा है इलीगल वे में, तो उस ज़िम्मन में सरकार उसको भी, यानी उसके ऊपर भी केस दायर कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बस।